اسٹریٹ آف ہارمز جب بھی بند ہوتا ہے تو امریکہ کا تو نقصان ہے، کیونکہ امریکہ کا جو ڈالر ہے وہ بیس کرتا ہے آئل کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ آئل کی ٹریڈ جو ہے 70 میں انہوں نے ایک ڈیل کی تھی کہ آئل کی ٹریڈ صرف ڈالر پر ہوگی، تو پیٹرو ڈالر کے نام سے ایک ٹرم ہے جو بڑی فیمس ہے۔ اگر تیل دنیا کی سپلائی بند ہوتی ہے، ڈسرپٹ ہوتی ہے، پرابلمز آتی ہیں، تو تیل مہنگا ہوتا ہے تو اکانومی امریکہ کی بھی ہلتی ہے۔ انڈیا اینڈ افریقہ اینڈ عربیہ جس کے تھرو ٹریڈ ہوتی تھی، پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی ایک سمندر کا علاقہ ہے، 33 کلومیٹر تقریباً چوڑا ہے، یہ ساؤتھ سائڈ ہے، اس پر عمان اور یو اے ای ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نارتھ ہے اوپر کی طرف اس پر موجود ہیں ایران سارا، ٹھیک ہے، اور یہ سمندر کے بیچ میں سے ایک گزر گاہ ہے۔ اب جو ساؤتھ سائڈ ہے جس میں عمان اور یو اے ای اس کو ہاف شیئر کرتے ہیں، اس کے یو اے ای کے لیفٹ سائڈ پر قطر آ جاتا ہے، قطر کے بعد بحرین آ جاتا ہے، بحرین کے بعد دمام سعودیہ کا جہاں سے سارا ٹریڈ ہوتی ہے آئل کی، اس کے اوپر کویت آ جاتا ہے، اور کویت کے اوپر عراق آ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا 20% تیل جو گزرتا ہے اس رستے سے، وہ اینڈ پر جب گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اس سارے رستے میں نارتھ سائڈ پر اوپر کی طرف ایران ہی چل رہا ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ دن پہلے ایک خبر آ رہی تھی کہ امریکہ نے اپنے سٹیزنز کو ایرانی تیل استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ہاں، وہ یہ تھا بیسیکلی، وہ یہ تھا کہ جو ایران کا تیل شپس کے اندر سمندر کے اندر موجود ہے اس پر سے ریسٹرکشن ہٹا لیا، آپ وہ تیل لے لیں۔ دنیا کا چوکی دار امریکہ بنا ہوا ہے، تو میری چوکی دار کا کام نہیں ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ پوری دنیا جو ڈالر کے اوپر چل رہی ہے اس کو وہ کس طرح سٹیبل رکھ سکتا ہے، کیونکہ اگر دنیا کی اکانومی بیٹھتی ہے تو امریکہ گھنٹے کا چودھری رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جو چیز ایران کو دی جس کو اسٹریٹ آف ہارمز کہا جاتا ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کے لیے کہ وہ شہر ہے گیا، اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ اچھا، یمن اور ایران کا اتحاد کیسے بنا تھا؟ یمن میں بھی بیسیکلی جی شیعہ آبادی زیادہ ہے، جس طرح بحرین میں بھی شیعہ آبادی زیادہ ہے۔ بحرین کا جو حکمران ہے وہ اہل سنت سے ہے، لیکن جو ان کی آبادی ہے وہ زیادہ شیعہ ہے، جس کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں خبر بھی آ رہی تھی کہ بحرین میں چانسز ہیں کہ جو ان کی رجیم ہے وہ چینج ہو جائے، وہاں کا بادشاہ جو اس کو ٹپل کر دیا جائے۔ ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں عمران خان، ایک اور پروگرام کے ساتھ میں سید علی سلمان بخاری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کیا ہے، ایران کو اس سے کیا فائدہ ہے، ایران نے اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دیا ہے تو باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کی پریشانی اس میں کیا ہے، امریکہ اور اسرائیل کا اس کے ساتھ مفاد کیا جڑا ہوا ہے۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ نقشے کے حساب سے اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حساب سے ایران کے لیے یہ کتنا قیمتی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کا مفاد کیا ہے، وہ جنگ کیوں لڑنا چاہتے ہیں صرف اسٹریٹ آف ہارمز کے لیے۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عمران، اس طرح ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز انگریزی میں اور اردو میں آبنائے ہرمز، تو یہ اس کی بڑی ہسٹری رہی ہے۔ یہ اگر آپ پیچھے تک جائیں تو یہ ایک ٹائم تھا جو کوریڈور تھا بٹوین انڈیا اینڈ افریقہ اینڈ عربیہ جس کے تھرو ٹریڈ ہوتی تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی ایک سمندر کا علاقہ ہے، 33 کلومیٹر تقریباً چوڑا ہے، یہ ساؤتھ سائڈ ہے، اس پر عمان اور یو اے ای ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نارتھ ہے اوپر کی طرف اس پر موجود ہیں ایران سارا، ٹھیک ہے، اور یہ سمندر کے بیچ میں سے ایک گزر گاہ ہے۔ اب جو ساؤتھ سائڈ ہے جس میں عمان اور یو اے ای اس کو ہاف شیئر کرتے ہیں، اس کے یو اے ای کے لیفٹ سائڈ پر قطر آ جاتا ہے، قطر کے بعد بحرین آ جاتا ہے، بحرین کے بعد دمام سعودیہ کا جہاں سے سارا ٹریڈ ہوتی ہے آئل کی، اس کے اوپر کویت آ جاتا ہے، اور کویت کے اوپر عراق آ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا 20% تیل جو گزرتا ہے اس رستے سے، وہ اینڈ پر جب گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اس سارے رستے میں نارتھ سائڈ پر اوپر کی طرف ایران ہی چل رہا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر بیچ میں ایک نیرو سی جگہ آتی ہے جس میں یو اے ای اور عمان کے سامنے ایران ہے، اور اس میں جو کیونکہ سمندر آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ گہرا ہوتا ہے، مطلب دریا کی طرح اچانک گہرا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ گہرا ہوتا ہے، تو جو ڈیپ سی ہے اس کا زیادہ حصہ ایران کے پاس ہے، اور جو شیلو سی ہے اس میں زیادہ حصہ یو اے ای، اور تو اب جو شپس ہیں ان کو ڈیپ سی چاہیے ہوتا ہے چلنے کے لیے، تو وہ جب گزرتی ہیں تو وہ ایران کے ڈیپ سی میں سے گزرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹریٹ آف ہارمز کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ دنیا بھر کی آئل ٹریڈ تو ہوتی ہے، لیکن کیونکہ جو گلف ہے، جو خلیجی ممالک ہیں،
یہ ان کے پاس اریگیشن اور یہ فصلیں تو نہیں ہیں، تو یہ پوری دنیا سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی ساری ادھر سے ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے، راستہ ایک ہی ہے. راستہ ایک ہی ہے. دوسرا راستہ بنتا ہے ریڈ سی والا، وہاں پر یمن ہے جو ایران کا اتحادی ہے، تو وہاں سے بھی وہ روک لیتا ہے. اب کیونکہ یہ برسوں سے ان کا ٹریڈ یہی چل رہا ہے ادھر سے، کیونکہ کویت، بحرین، قطر، یہ سارے آپ جاتے ہیں. سعودیہ کے پاس تو آپشن ہے کہ وہ ریڈ سی سے جائے، لیکن وہاں پر آگے یمن آ جاتا ہے. تو اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ یہ جتنی خلیجی ریاستیں ہیں، ان کا جو آئل ٹریڈ ہوتی ہے وہ ساری اس ریجن سے ہوتی ہے، اس سمندر کے اس رستے سے ہوتی ہے. اور دنیا کا 20% تیل جو جاتا ہے وہ یہاں سے جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے، اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آئل کے اندر ہلکا سا بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو آئل پرائسز اسکائی راکٹ ہو جاتی ہے. جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم ہماری اتنی تکلیف میں ہے کہ تیل اچانک 350 تک پہنچ گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مزید 450-500 تک جا سکتا ہے، کیونکہ اگر جنگ کے حالات یہی رہے. ایران کے لیے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ایران کے پاس دنیا بھر سے جنگ لڑنے کے لیے، یا دنیا میں کسی بھی طاقت سے جنگ لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسٹریٹ آف ہارمز ان کو دیا گیا. ٹھیک ہے، ان کی جیو لوکیشن اس طرح کی. اب دنیا میں جب بھی ایران کا کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو ایران یہی کہتا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دیں گے. اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ پوری دنیا پہ پریشر آ جاتا ہے کہ وہ آئے اور بیٹھ کے ٹیبل پر بات کریں ان کے ساتھ کہ آپ بند نہ کریں، آپ اکیلے نہیں تکلیف میں آئیں گے، باقی دنیا بھی تکلیف میں آئے گی. وہ کہتے ہیں جی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. تو اس کی امپورٹنس اس وجہ سے بھی ہے کہ ایران دشمن ہے ازلی اسرائیل کا اور ایونچولی امریکہ کا، کیونکہ امریکہ کا پالتو کتا تو اسرائیل ہے. ٹھیک ہے، اور اب تو میں کہوں گا کہ امریکہ کے جو حالات کر دیے ہیں ٹرمپ نے، تو اسرائیل کی مقبوضہ ٹیریٹری امریکہ جو ہے، اس میں اس کے مین گولز میں شامل یہ ہے کہ جتنے مسلم ممالک ہیں جہاں پر وہ اپنی رجیم بٹھا سکتے ہیں وہاں پر تو ٹھیک ہے، جہاں وہ اپنی رجیم نہیں بٹھا سکتے ان کو کمزور کرنے کے لیے کوشش کی جائے. اور یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو سارا پیسیج ہے، یہ جو سمندر کا حصہ ہے، اس پہ سارے مسلم ممالک موجود ہیں. اچھا، یمن اور ایران کا اتحاد کیسے بنا تھا؟ اور یمن جو ہے وہ بالکل سعودیہ کی سرحد کے ساتھ ہے، وہاں سے بھی تو ایک سمندر کی پٹی. یمن میں بھی بیسیکلی جی شیعہ آبادی زیادہ ہے، جس طرح بحرین میں بھی شیعہ آبادی زیادہ ہے. بحرین کا جو حکمران ہے وہ اہل سنت سے ہے، لیکن جو ان کی آبادی ہے وہ زیادہ شیعہ ہے، جس کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں خبر بھی آ رہی تھی کہ بحرین میں چانسز ہیں کہ جو ان کی رجیم ہے وہ چینج ہو جائے، وہاں کا بادشاہ جو اس کو ٹپل کر دیا جائے، کیونکہ شیعہ وہاں پر بھی ریزسٹ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اینڈ آل. یمن میں بھی زیادہ شیعہ آبادی ہے، تو وہ ان کا نیچرل سا ایک جو پولیٹیکل اور ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے وہ ساری میچ کرتی ہے ایران کے ساتھ. اور جس طرح میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ان کے بھی رہبر جو تھے وہ خامنئی صاحب تھے، کیونکہ وہ اہل تشیع ہیں. تو پھر سعودیہ اور یمن کی جنگ بھی ہے، تو آپ کو پتہ ہے جو جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے وہ نیچرلی الائے بن گیا ایران کا. پھر پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں ان کی ایران کے ساتھ ٹاکس ہوئیں، جس میں ایران نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اس وار میں سے، اور یمن کے اندر موجود پراکسیز کو فنڈ کرنا بند کیا کہ وہ سعودیہ کے ساتھ لڑ سکیں. سعودیہ کے بھی اس میں فائدے تھے. تو یہ ایک نیچرل سی الائنس ہے جو بنی ہوئی ہے جی. اور اس کے پیچھے جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے درمیان فرقے ہیں وہ اس بیسس پر ہے. ٹھیک ہے، اسٹریٹ آف ہارمز میں امریکہ کا کیا مفاد ہے؟ یہ تو خطے کی اندر بند کرنے سے پڑوسیوں کو نقصان پہنچا ہے، امریکہ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ امریکہ کا فائدہ، اصل میں امریکہ کا فائدہ تو اس میں ہے کہ کوئی بھی مسلم ملک جو ہے وہ بڑے نہ، امریکہ کا نہیں، بیسیکلی اسرائیل کا فائدہ. اسرائیل کا فائدہ، ہاں جی. اور اس میں یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جب بھی بند ہوتا ہے تو امریکہ کا تو نقصان ہے، کیونکہ امریکہ کا جو ڈالر ہے وہ بیس کرتا ہے آئل کے اوپر. ٹھیک ہے، کیونکہ آئل کی ٹریڈ جو ہے 70 میں انہوں نے ایک ڈیل کی تھی کہ آئل کی ٹریڈ صرف ڈالر پر ہوگی. تو پیٹرو ڈالر کے نام سے ایک ٹرم ہے جو بڑی فیمس ہے. تو امریکن اکانومی تو بیس ہی پیٹرو ڈالر پہ کرتی ہے، پیٹرو ڈالر پر. ٹھیک ہے، تو امریکہ کا نقصان اس سینس میں ہے کہ اگر تیل دنیا کی سپلائی بند ہوتی ہے، ڈسرپٹ ہوتی ہے، پرابلمز آتی ہیں، تو تیل مہنگا ہوتا ہے تو اکانومی امریکہ کی بھی ہلتی ہے. کیونکہ تیل جب بھی مہنگا ہوگا نا جی، آپ یہ بات سمجھ لیں، تیل کا مسئلہ صرف تیل مہنگا ہونا نہیں ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ڈبل روٹی مہنگی ہوگی تو صرف ڈبل روٹی مہنگی رہے گی.
تیل مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ تیل کی بیس پر ہوتی ہے. تو پھر جب اب ایک شخص چاول اگاتا ہے تو جب اس نے اس چاول کو لاد کے شہر تک لانا ہے تو ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ پڑے گی اس کو, تو وہ ٹرانسپورٹیشن میں آلریڈی تیل جو ہے وہ 500 روپے پر لیٹر ہوا پڑا ہو, تو وہ اس کی قیمت چاول کی قیمت میں جائے گی. ڈبل روٹی جب بن کر جانی ہے مارکیٹ میں, وہ تو ایک پروسیس ہے, اس سے پہلے ڈبل روٹی کے لیے جو آٹا آنا ہے وہ بھی تو رستے میں سے آنا ہے نا, اس کی بھی ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے. تو افیکٹولی ہوتا یہ اس طرح ہے, چین یہ اس طرح بن جاتی ہے کہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو آپ کی عام ضرورت کی اشیاء جو ہے نا وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے. جس طرح ابھی تو آپ نے ایفیکٹ دیکھا ہے کہ ابھی آ رہا ہے صرف ٹرانسپورٹیشن پر جو بھی پرابلم آ رہا ہے, لیکن یہ اب آگے آپ دیکھیے گا اشیاء خرد و نوش پہ بھی یہ مسئلہ ہے. اشیاء خرد و نوش جب مہنگی ہوں گی تو عام بندہ پریشان ہو جائے گا. ابھی یہ سٹارٹ ہے عمران, اگر یہ جنگ چلتی رہی اور یہ معاملہ اسی طرح ہی رہا تو یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا. مطلب میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ وڈرا کر رہا ہے آج کے دور میں, اور یہ تیل کی قیمتیں اس طرح بڑھتی رہیں تو 1 لاکھ آج کے دور میں بڑی اچھی ہینڈسم سیلری ہے ایک آدمی کے لیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ 1 لاکھ بہت کم رہ جائے گا, اور لوگوں کے لیے کرائے دینا ایک بات ہے, اسکولوں کی فیسیں دینا ایک بات ہے, دوائیاں اور میڈیکل ایک بات ہے, کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ دن پہلے ایک خبر آ رہی تھی کہ امریکہ نے اپنے سٹیزنز کو ایرانی تیل استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے. ہاں, وہ یہ تھا بیسیکلی, وہ یہ تھا کہ جو ایران کا تیل شپس کے اندر سمندر کے اندر موجود ہے اس پر سے ریسٹرکشن ہٹا لیا, آپ وہ تیل لے لیں. ایرانی تیل جو ایران سے ڈیل کر کے تیل لینا نہیں, جو آلریڈی تیل موجود ہے وہ سمندر کے اندر ہے, شپس کے اندر موجود ہے, آپ وہ تیل لے لیں, ہم آپ کو پھر سے پابندی ہٹا دیتے ہیں. کیونکہ امریکہ کو ایونچولی یہ میک شور کرنا ہے کہ دنیا کی اکانومی کولیپس نہ کرے. دنیا کا چوکی دار امریکہ بنا ہوگا, تو پھر یہ چوکی دار کا کام نہیں ہے کہ اس نے دیکھنا ہے کہ پوری دنیا جو ڈالر کے اوپر چل رہی ہے اس کو وہ کس طرح اسٹیبل رکھ سکتا ہے. کیونکہ اگر دنیا کی اکانومی بیٹھتی ہے تو امریکہ گھنٹے کا چودھری رہ جائے گا. امریکہ کے اپنے شہریوں پر بھی اس کا امپیکٹ پڑا ہے بہت زیادہ. مہنگائی بڑھے گی وہاں بڑھ چکی ہے مہنگائی آلریڈی, اور ٹرمپ پریشان ہے اور اسی لیے بار بار گزارش کر رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جائے. اسٹریٹ آف ہرمز یہ اہمیت ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی. اسٹریٹ آف ہرمز کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے, پروڈکشن زیادہ چائنا میں ہوتی ہے, آپ کے ایشیا کے اس ریجن میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے, فیکٹریز اور ہماری جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہاں پر بنتی ہیں, تو وہاں تک تیل کی رسائی ضروری ہے, انرجی وہاں تک پہنچنی ضروری ہے. تو وہاں نہیں پہنچ رہی تو آٹومیٹکلی وہاں پہ بھی مہنگائی ہوگی, وہاں پہ مہنگائی ہوگی تو پوری دنیا میں مہنگائی ہوگی. تو یہ پوری چین ہے جس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جو چیز ایران کو دی جس کو اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے, وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کے لیے کہ وہ شہر ہے گئے. اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے. پوری دنیا کا تیل وہاں سے گزر رہا ہے. پوری دنیا کا تیل نہیں بھی گزر رہا, مطلب فار انسٹنس 1 منٹ کے لیے آپ مان لیں گے پوری دنیا کا تیل, لیکن وہ 20% تیل جو ہے نا وہ مہنگائی 50 سے 60% کر سکتے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ 20% تیل ہے, لیکن جو مہنگائی ہے وہ 50 سے 60 شاید 100% تک لے جائے مہنگائی. اتنی مہنگائی, مطلب آج جو چیز 10 روپے کی ہے ہو سکتا ہے اس کی ویلیو کل کو کیا نام ہے 1000 روپے ہو. تو اسی بات سے اندازہ دنیا کو لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور ایران کی جنگ کتنا بیڈ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے اور ایران کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے. اچھا, ایران کی اہمیت بہت ضروری ہے. ایران نے دیکھیں نا جی 40 سال سے ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز تھا, ٹھیک ہے, اور 40 سال سے تو تھا, ان کی رجیم جب بیٹھی ہوئی تھی اس میں, اور اسٹریٹ آف ہرمز بند نہیں ہوا. ایران عراق وار کے اندر بھی یہ ہوا کہ عراق اور ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں لڑ رہے تھے, لیکن امریکہ نے میک شور کیا کہ اپنی شپس کو اور اپنی ان کو یوز کرتے ہوئے یہاں سے آئل ٹینکرز اور ان سب کو نکالتا رہے. اب امریکہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. ایران کے لیے اہمیت یہ اس طرح ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی کہ اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں ہوتا ہے تو ایران کسی کو پریشرائز کر کے یہ ٹیبل پر نہیں بٹھا سکتا, اور پریشرائز کرنے کے لیے بہترین ٹول جو ہے وہ ان کا یہی ہے کہ ہم آپ کی اکانومی بٹھا دیں گے, پوری دنیا کی اکانومی بٹھا دیں گے, اور بٹھا دیا. آپ دیکھ لیں ہر ملک پریشان ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, تیل بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ جب تیل اس لیے بڑھ رہا ہے نا, دنیا سے دوسرے ملکوں سے تیل خرید ضرور رہے ہوں گے لوگ, لیکن پرابلم یہ ہے کہ تیل کی سپلائی کم ہو گئی ہے. موسٹلی تیل سعودی عرب اور اس ریجن سے جاتا ہے, ٹھیک ہے. تیل کی سپلائی کم ہو گئی ہے, تو جب ایک چیز کی سپلائی کم ہو جاتی ہے نا اور ڈیمانڈ اتنی ہی رہتی ہے تو آٹومیٹکلی چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہے تاکہ اس کی استعمال میں کمی لائی جائے کسی طریقے سے. چلیں جی, علی سلمان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اسٹریٹ آف ہرمز
اس کی اہمیت کیا ہے ایران کے لیے اور امریکہ اور باقی دنیا کے لیے، یہ ساری تفصیل آپ کو بتائی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس ساری موجودہ صورتحال میں پاکستان ایران کا تیل لے کر اپنی قوم کو کس طریقے سے سکھی کر سکتا ہے، اس پر ہم نیکسٹ ویڈیو میں علی بھائی سے بات کریں گے۔ علی بھائی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم پاکستان اور ایران کے تیل ٹریڈ کے حوالے سے کر لیتے ہیں۔ بالکل کر لیں گے، کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی ایک بات بیچ میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو، بڑی امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ کیا نام ہے، ایران اگر چاہے تو عرب ممالک کی جتنی بھی بیسز ہیں یا جتنے بھی آئل کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اور اگر یہ اٹیک ہو گیا تو اسٹریٹ آف ہارمز تو امپورٹنٹ ہے، لیکن پوری دنیا میں اتنا بڑا اکنامک کرائسس آ جائے گا، اتنا بڑا اکنامک کرائسس آ جائے گا کہ شاید ہم موجودہ وقت کے لوگ جو ہیں ان کے لیے سنبھالنا امپاسبل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے امریکہ اور باقی ملکوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا تاکہ پوری دنیا کرائسس کا شکار نہ ہو۔ کمنٹ سیکشن میں فی الحال آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔